السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، نام لیے بغیر غیبت کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے برا لگے جب وہ اس کو سنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں کر رہا ہوں اگر وہ بات اس کے اندر موجود بھی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، افرأیت ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، کہ وہ بات جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے۔ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت پر بہت شدید اور سخت ترین وعید بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن غیبت وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے اور سننے کے بعد وہ اسے بری معلوم ہو، اور اگر اس نے وہ سنی بھی نہ ہو لیکن اگر ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تب بھی وہ غیبت ہے۔ لیکن اگر مجمع میں عمومی طور پر نام لیے بغیر کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم اس طرح کہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت ہے، چاہے وہ آدمی مجمع میں موجود ہو یا مجمع میں موجود بھی نہ ہو، لیکن اگر ہم اس کا نام لیے بغیر کسی خاص بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں، اور بسا اوقات وہ صحابی مجمع میں موجود بھی ہوتے تھے۔ نام لیے بغیر کسی برائی پر تنبیہ کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ عامر بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نماز جنازہ میں آخری صف میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اور صف بندی کا کیا طریقہ ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کے بارے میں تو احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ صف طاق عدد کی رعایت کے ساتھ ہوں۔ پھر فقہا نے 3 صفوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ بہتر ہے کہ 3 صفوں کی رعایت کی جائے، لیکن اگر زائد صفیں بنانی ہو یا مجمع زیادہ ہو تو پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ صف طاق عدد میں ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، اس طرح صفیں بنائی جائیں۔ اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جس طرح فرض نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، نماز جنازہ میں آخری صف میں نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر عرش پر جوتے پہن کر تشریف لے گئے تھے یا نہیں؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے تھے، اور عرش پر پہنچتے وقت اپنے جوتے اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جوتے مت اتارو، ان کی برکت سے عرش کی بھی عزت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، اس کا صحت سے یا حدیث میں موجود بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بولنا جائز بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے یا واجب ہے، اور نماز میں کہنے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، تو سورہ فاتحہ کے
مکمل کرنے کے بعد آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ البتہ یہ نماز میں کہنا واجب نہیں ہے کہ اگر نماز میں نہیں کہا تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، واجب نہیں ہے، لہذا سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، بہت سی خواتین کہتی ہیں اگر کھانے کے بعد کوئی شخص پلیٹ صاف کرنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد عطا فرماتے ہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ احادیث میں کھانے کے بعد اپنے برتن کو صاف کرنے کی ترغیب تو موجود ہے، اور اس پر فضیلت بھی ہے اور مغفرت کی بشارت بھی ہے، لیکن جس بات کو سوال میں پوچھا گیا ہے اس بات کا حدیث اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اپنے اعتبار سے برتنوں کو صاف کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ قاری سلیم پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی نماز میں فاحش غلطی کر دے، مطلب قرات میں ایسی غلطی کر دے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اسی رکعت میں پھر صحیح پڑھ دے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، امام صاحب یا کوئی آدمی انفرادی طور پر نماز پڑھنے والا کسی نماز کی رکعت میں کوئی ایسی فحش غلطی کر دے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو، لیکن وہ اس غلطی کو اسی رکعت میں قرات کرتے ہوئے سدھار لے تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے پہلی رکعت میں سورہ قاریہ کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے پڑھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حاویہ پڑھ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، لیکن اسی وقت تنبہ ہو گیا یا یہ کہ کسی مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا اور امام نے اپنی قرات کو صحیح کر لیا اور پڑھ لیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، یہی راجح قول ہے اور فقہا نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں اپنی قرات کی اس فحش غلطی کو صحیح نہیں کیا تو چاہے آدمی پھر دوسری رکعت میں اسی قرات کو پڑھ کے صحیح کر لے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، نماز فاسد ہی رہے گی اور نماز کو نئے سرے سے دہرانا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔